بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید جو کہ ایک فکر انگیز دستاویز اور انقلابی کتاب ہے، اس قرآن کے اندر لوگوں کے جو خوابیدہ جذبے ہیں اور لوگوں کی جو زنگ آلود فکریں اور سوچیں ہیں، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو پالش کرنے کے لیے اور ان کو بیکاری سے کارآمد بنانے کے لیے مختلف زاویے اختیار کیے گئے ہیں۔ ان کو معاد، آخرت اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہونے کے اعتبار سے بعض اوقات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو سب سے محبوب بندے تھے، یعنی انبیاء اور رسل، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا دربار سجے گا، اس کی کچہری لگے گی، تو ان کے اوپر کس قسم کا خوف طاری ہوگا۔ اور بعض اوقات اللہ کی نعمتوں کی یاد دلا کر لوگوں کی سوچوں کو بیدار کرنے کا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ اور بعض اوقات قیامت کے بعد مجرمین کی جو حالت ہونی ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جانا ہے، اس سلوک کو بیان کر کے لوگوں کی توجہ کو اور ان کی فکر کو جاب لگائی گئی ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو اپنی اصلیت ہے اور بحیثیت مخلوق جو اس کی حقیقت اور واقعیت ہے، اس اعتبار سے اس کو جگانے کی اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی مختلف زاویے اختیار کیے گئے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے ان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ انسانوں کی جو سائیکی ہے، ان کی جو نفسیات ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ کوئی کسی طریقے سے بات کو سمجھ جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بات کو سمجھتا ہے، کسی کے دل اور دماغ میں کسی طریقے سے بات بیٹھتی ہے، کوئی اللہ وحدہ لا شریک کی جو حاکمیت ہے اور اس کا جو جلال ہے، جس کے سامنے قیامت کے روز لوگ صف بستہ استادہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کوئی اس جلال کو خاطر میں لاتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے کہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور کوئی اس منظر کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ جس دربار میں، جس کچہری میں اللہ کے نبیوں اور اس کے رسولوں پر راشا طاری ہونا ہے اور خوف طاری ہونا ہے، تو وہ وہاں ہماری کیا حیثیت ہوگی۔ لہذا ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے راہ ہدایت پر آنے کی اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی منازل کو طے کرنے کی۔ اور کوئی بندہ جب یہ پڑھتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے نافرمانوں کی حالت کیا ہونی ہے، ان کا انجام کیا ہونا ہے، ان کی وہاں شرمندگی اور خستگی کا کیا عالم ہوگا، تو ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں
فکر کو مہمیز کرنے کے یہ قرآن مجید میں اختیار کیے گئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث کو رہنما بنا کر میدان میں اترنے والا کوئی بھی جو لوگوں کا خیر خواہ ہے، اور کوئی بھی جو مبلغ ہے، اور کوئی بھی جو رہنما ہے، وہ ان قرآن پاک کے اختیار کیے گئے پہلوؤں سے دستکش نہیں ہو سکتا۔ وہ انہی چیزوں کو رہنما بنا کر، انہی کو امام قرار دے کر وہ رہنمائی کا علم اٹھائے گا اور لوگوں کو ان کے معاد کے بارے میں اور ان کے انجام کے بارے میں بتائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے آپ پچھلے کئی خطبات کے حوالے سے یہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ان کی گفتگو میں، ان کے کلام میں کتنی گہرائی ہے، کتنا درد ہے، کس قدر خیر خواہی ہے، کس قدر ہمدردی ہے، ان کے کلام میں کس قدر فصاحت ہے، کس قدر بلاغت ہے، اور ان کی گفتگو کے اندر کس قدر چارمنگ ہے، کس قدر کشش ہے۔ یہ تمام خوبیاں، تمام محاسن اور تمام کمالات ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن پاک کو رہنما قرار دیتے ہوئے اپنی جو ان کی گفتگو ہے، اس گفتگو کے اندر انہوں نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، اور ہر اعتبار سے یہ جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج، جس کا چوتھا پارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس خطبے کے اندر انہوں نے لوگوں کو بیدار کرنے کی غرض سے جو اس دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر غفلت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کو واپس لانے کے لحاظ سے انہوں نے اس خطبے کے اندر ہر قسم کا پہلو اور ہر قسم کا زاویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور یہ اس قدر قیمتی کلام ہے، یہ اس قدر نفع بخش نصیحتیں ہیں کہ میرا جو ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ نصیحتیں اور ان نصیحتوں پر مشتمل دستاویز اگر کسی ایسی جگہ پر رکھی پڑی ہو کہ جہاں طوفانوں کا دورہ ہو، جہاں کوئی خوفناک پہاڑی سلسلہ ہو اور کسی کو پتہ چلے کہ اس خوفناک پہاڑی سلسلے کے اندر فلاں مقام پر یہ دستاویز پڑی ہوئی ہے، اور انسان یہ یقین کر لے کہ اس تک پہنچتے پہنچتے میرے سانس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس دستاویز کو چھونے سے پہلے میری زندگی تمام ہو جائے گی، یا اس کو چھونے کے ساتھ ہی میری زندگی تمام ہو جائے گی، تو میرا خیال میں جو لوگ اس کی واقعیت کو، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے، اور تیار ہو جاتے کہ اس قدر جو پند و نصائح ہیں، جو بصائر و عبر ہیں، ان کو ہمارے ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے، وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور انہیں چوم کر سینے سے لگانا چاہیے۔ اتنی اس کلام کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کے خیال کے اندر اس قدر درد پایا جاتا ہے اور اس قدر حقیقت پائی جاتی ہے۔ یہ خطبے کا آج ہم آپ کے سامنے اس کا جو پارٹ اور جو اس کا جز پیش کرنے لگے ہیں، یہ ان لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ عقل والو اور فکر والو
ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان سے غافل کر لیں یا انہیں توجہ سے نہ سنیں۔ وہ فرماتے ہیں جعل لکم اسماء لتعیبوا علیہا، اللہ نے اے لوگوں تمہارے کان بنائے ہیں تاکہ یہ کان اہم چیزوں کو محفوظ کر لیں۔ یہ کان، یہ اوٹ پٹانگ جو چیزیں ہیں ان کو سننے کے لیے اللہ نے تمہیں یہ نعمت نہیں دی، اور ان کی خاطر ان کے غلط استعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت نہیں دی۔ یہ نعمت اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم ان کانوں کو صحیح استعمال میں لاؤ اور تم اہم اور ضروری باتوں کو محفوظ کرو۔ وَأَبْصَارًا لِتَجْلُوا عَنْ أَشَاهَا، اور اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں تاکہ تم ان آنکھوں کے ذریعے تاریکیوں کو دور کر سکو۔ وَأَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا، اور تمہیں اجسام عطا کی ہے اللہ۔ کون سے اجسام؟ وہ اجسام جو کہ اعضاء کو سمیٹے ہوئے ہیں، ملائمتن لأہنائہا فی ترکیب صورہا، سبحان اللہ۔ ان کی زبان حقیقت بیان، ان کی زبان مدحت بیان سے نکلنے والے الفاظ دیکھیں کتنے وزنی ہیں۔ یہ انہی لوگوں کو اس کا احساس ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس راستے میں کھپائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی مرکب صورتوں میں اجسام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اجسام اپنی مرکب فی ترکیب صورہا، اپنی مرکب صورتوں میں خم و پیٹ کے لحاظ سے ملائم ہیں۔ انسان کے جسم کے جو پارٹس ہیں، ان پارٹس کے اندر جو جوڑ ہیں، اگر یہ جوڑ نہ ہوں، یعنی انسان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بند کرنے کے لحاظ سے اور کھولنے کے لحاظ سے یہ خم و پیچ کا جو سلسلہ ہے یہ اگر نہ ہو تو انسان کتنا پریشان ہے۔ یہ صورتیں، یہ اجسام، ان اجسام کو اس ترکیب کے ساتھ پیدا کرنے والی وہ ذات ہے۔ اللہ بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ، بلکہ اس سے پہلے دو الفاظ رہ گئے ہیں، وَمُدَدِ عُمَرِهَا، اپنی عمروں کی مدتوں کے حساب سے یہ جسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ اور ان جسموں کے اندر یہ کمالات اور خوبیاں پوری مدت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا، ایسے ابدان جو کہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ قائم ہیں۔ وَقُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَرْزَاقِهَا فِي مُجَلَّلَاتِ نِعَمِهِ وَمُوجِبَاتِ مِنَنِهِ وَحَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ، وہ فرماتے ہیں دل جو کہ اپنی غذاؤں کی تلاش میں ہے۔ کون سی غذائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں اور احسان مند ہونے کے لحاظ سے اس کی جو بخششیں ہیں اور اس کی عافیتوں کا جو حصار ہے، اس کی عافیتوں کا حصار جو ہے، اس ماحول کے اندر وہ دل
اپنی غذاؤں کی تلاش میں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ ان دلوں کی معاونت کر رہی ہیں. اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں اور اس کی احسان مند بنانے والی بخششیں جو ہیں وہ ان دلوں کی معاون ہیں اس معاملے میں. اور اس کی عافیتوں کا حصار لوگوں کے دلوں کا معاون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات اس کائنات میں کر رکھے ہیں. اگر کوئی سمجھے اور کوئی سوچے تو وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَارًا صَدَرَهَا عَنْكُمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عمریں جو ہیں وہ مقرر کی ہے. جن عمروں کی انتہا کو اس نے تم سے چھپا رکھا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کہاں ختم ہو جانی ہے. ایک پل کی پلک پر دنیا ہے. کیا جینا ہے کیا مرنا ہے. اسی ایک معمورہ ظلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا رنگینیاں پیدا کر رکھی ہیں. تم سمجھتے نہیں ہو. اللہ نے عمریں تمہیں عنایت کی ہیں لیکن ان عمروں کا اختتام کہاں ہونا ہے یہ فقط اسی کے علم میں ہے. وَخَلَّفَ لَكُمْ عِبَرًا مِّنْ آثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان لوگوں کے جو آثار ہیں ان کے جو نشانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آثار اور نشانات تمہارے لیے عبرتیں بنا دی. یعنی تمہارے سامنے ایک پریکٹیکل صورتحال لوگوں کی زندگی کی جو ہے زندگیوں کی وہ اللہ نے تمہارے سامنے پیش کی ہے وحی کے ذریعے قرآن مجید کے اندر تاکہ تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکو. جو کام نقصان دہ تھے ان قوموں کی زندگیوں میں ان سے جی چھڑا لو اور جو فائدے مند تھے ان کو اختیار کر لو. اللہ اکبر. اور وہ لوگ کس طرح دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے. من مستمتع خلاقہم وہ اپنے حظ و نصیب سے لطف اندوز ہو رہے تھے فائدے اٹھا رہے تھے. اب یہاں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات کو جو موڑ دینے والے ہیں وہ انتہائی غور طلب ہے اور اس کے اندر انتہائی ایک درد ہے اور ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے حظ و نصیب سے جو حظ و نصیب اللہ نے ان کا رکھا تھا دنیا میں اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وہ مستفسح خلاقہم اور کھلے بندوں آزاد پھر رہے تھے. پھر کیا ہوا ارحقتہم المنایا دون الاعمال تو امیدوں کے بار ہونے سے پہلے وہ امیدیں اور وہ آرزویں جو انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھی تھی ان کے بر آنے سے پہلے ان کے پورا ہونے سے پہلے موت نے ان کو ان کی امیدوں سے جدا کر کے رکھ دیا. موت نے ان کو جا دیا اور وہ ان کی امیدیں جو ہیں اور آرزویں جو تھیں اور ان کی امیدیں جو تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئی. اگر ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے جو تم سے پہلے تھے کہ انہوں نے امیدوں کے پہاڑ خیال کے اندر اور سوچوں کے اندر امیدوں کے پہاڑ قائم کر رکھے تھے مگر موتوں نے ایک دم ان کے اوپر موتیں ٹوٹی اور وہ امیدیں جو تھیں وہ خاکستر ہو کر رہ گئی. تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہونا ہے. تم نے بھی بہت سی امیدیں جو ہے نا وہ
تعمیر کر رکھی ہیں، امیدوں کی عمارتیں تعمیر کر رکھی ہیں، تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ اور فرمایا وَشَذَّبَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ، اور ان امیدوں سے دور کر دیا وقت مقررہ کے ہاتھ نے، موت کے ہاتھ نے ان کو پکڑ کر ان امیدوں سے دور پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ لم يمهدوا فی سلامت الابدان، ابدان کی سلامتی کے باوجود، جسموں کی سلامتی کے باوجود وہ آخرت کی تیاری نہ کر سکے۔ ولم يعتبروا فی عنف الاعوام، اور ان فوان شباب میں، بھری جوانی میں، چڑھتی جوانی میں وہ اپنی زندگی کو معتبر نہ بنا سکے۔ کیا تم وہی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، وہی واردات جو ان کے ساتھ گزری ہے؟ نہیں، تمہیں ان کے آثار سے عبرت حاصل کر کے اپنا راستہ متعین کرنا چاہیے۔ اللہ فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاعَةِ الشَّبَابِ۔ اب دیکھیے ان الفاظ پر بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ نہیں انتظار کر رہے یہ جوانی کا، جن کے پاس مال و متاع ہے نا، جوانی کا خزانہ، وہ نہیں انتظار کر رہے۔ الا ہوا فی الحرم، مگر جھکا دینے والے بڑھاپے کا۔ اور یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے، یہ جوانی اگر اس کو دوام حاصل ہوتا، استمرار حاصل ہوتا، تو پھر پہلے لوگوں کے اوپر کبھی بڑھاپا جو ہے وہ طاری نہ ہوتا۔ یہ جو تمہاری جوانی ہے نا، یہ جوانی کا خزانہ جو تمہیں حاصل ہوا ہے، یہ جوانی کا خزانہ جھکا دینے والے بڑھاپے کی انتظار میں ہے۔ اور فرمایا وَآلُ غزارت الصحت، اور جو لوگ صحت کی شادابیوں اور تازگیوں میں لہلہا رہے ہیں، وہ لوگ نہیں انتظار کر رہے الا نوازل الساقم، مگر مصیبتوں کے ٹوٹ پڑنے کی۔ اب تو اللہ نے صحتیں دے رکھی ہیں، بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، بڑے غمزے ہیں، بڑے ناز ہیں، بڑا غرور ہے، مگر کیا غرور ہے اس صحت پر جو صحت کسی وقت بھی، یہ صحت جو تمہاری ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ کسی وقت بھی مصیبتوں کا شکار ہو سکتی ہے اور بیماری میں بدل سکتی ہے۔ اس پر کیا غرور کرنا ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے اس رواں دور میں، اس زمانہ موجود میں کیا بیتی ہے لوگوں کے اوپر؟ سائنٹیفک اپروچ، آلات، مشینریاں، بے بہا دولت، بے بہا وسائل، بے تحاشا افرادی قوت، بے تحاشا وسائل، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بھیجی ہوئی آسمان سے ایک آفت نے پوری کی پوری دنیا کے نظام کو شام کر کے رکھ دیا۔ مساجد بند، مدارس بند، آج بھی کئی مدارس اور کئی سکول اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد نبوی پابندیوں کی زد میں، اور پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ تہو بالا ہو کر رہ گیا، جام ہو کر رہ گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فقط ایک اپنی چھوٹی سی، اس کی طاقت اور ہمت کے سامنے تو وہ چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز بھیجی اور ساری کائنات جو ہے وہ شامل ہو کر رہے ہیں۔ یہی فرما رہے ہیں ان صحتوں کے اوپر تم فخر کرتے ہو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر مصیبتیں جو ہے وہ کب ٹوٹنی ہے، اس وقت کو یاد رکھو۔ بڑھاپا، جوانی رخصت ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، اس وقت کو یاد رکھو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ واحد مدت البقاء الا عاونۃ الفناء، جن کی عمریں ابھی باقی ہیں، جن کی مدتیں ابھی باقی ہیں، عمریں ابھی باقی ہیں، وہ نہیں انتظار کر رہے
مگر فنا کے گھاٹوں پر، ماں قرب زیادہ بعضوف الانتقال، کوئی دنیا کا آپ خصوصی طور پر جو شعراء ہیں نا عرب کے، ان کو اپنی قادر الکلامی پر بڑا ناز تھا۔ کوئی آپ شاعر اٹھا کر لائیں اور اس کے کلام کو میچ کریں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے ساتھ، ایک شاعر نہیں سارے کے سارے جو ہے ان کا کلام اٹھا لیں آپ، عرب کے سارے شعراء کا، کسی ایک لائن کے سامنے پورے کا پورا ان کا جو ہے نا وہ خزینہ ادب دیر پا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ فرماتے ہیں ماں قلوب ضیاء، ماں قرب ضیاء، چل چلاؤ کی جو نزدیکی ہے، اس نزدیکی کے ساتھ بعضوف الانتقال اور منتقل ہونے کی قربت کے ساتھ، اعلیٰ کالا کے اور کلا کو اضطراب اور پریشانیوں کی جو بے قراریاں ہیں، ان بے قراریوں کے ساتھ عالم الماضی اور سوزشوں کی درد کے ساتھ، تمہیں جو کچھ بھی میسر ہے نا، جو کچھ میسر ہے، جوانی میسر ہے، صحت میسر ہے، جوانی نے بڑھاپے میں ڈھال جانا ہے، صحت نے بیماری میں ڈھال جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل چلاؤ کا جو سلسلہ ہے اور منتقل ہونے کا جو سلسلہ ہے اور اضطرابیاں جو اس زندگی کے بعد سامنے آنے والی ہیں، وہ اضطرابیاں، وہ بے چینیاں، وہ پریشانیاں، وہ سوزشیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارا سلسلہ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ اور فرمایا غوثہ سے جارس، اور جو لعاب دہن کے جو پھندے ہیں، یہ جو جان کنی کا عالم ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جان کنی کا جس ٹائم انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، لعاب دہن کے پھندے، وہ لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر جو لعاب ہے، یہ لعاب پھندا بن کر رہ جانا ہے تمہارے لیے۔ ان پھندوں کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَتَلَفُّتِ الْإِسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْحَافَظَةِ وَالْأَقْرِبَاءِ وَالْأَعِزَّةِ وَالْقَرَنَاءِ، جو ساتھی ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جو آباء و اجداد ہیں، ان کی نصرت اور استغاثہ، ان کی نصرت اور مدد کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ، یعنی جب جان کنی کا عالم ہوگا، روح جو ہے وہ قفس انصری سے جدا ہونے والی ہوگی، تو اس وقت انسان چاہے گا کہ آباء و اجداد جو ہے وہ میری مدد کریں، میرے ساتھی میری مدد کریں، میرے عزیز و اقارب میری مدد کریں۔ لیکن فَهَلْ وَقَعَتِ الْأَقَارِبُ أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ، کیا کسی موقع پر، کسی پر بھی جب کوئی کسی انسان پر جان کنی کا جو جان کنی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، تو کبھی کسی کو عزیز و اقارب نے کبھی کسی کو نفع دیا ہے؟ کوئی اس کی مدد کر سکا ہے؟ کوئی اس کی جان نکلتی ہوئی جان کو روک سکا ہے؟ نہیں۔ اور فرماتے ہیں کیا بیان کرنے والی جو ہیں، نوح کناہ عورتیں جو ہوتی ہیں آس پاس، کسی فوت ہونے والے کے آس پاس، ان کے نوحوں نے کوئی فائدہ پہنچایا کسی کو؟ نہیں پہنچایا۔ اور لوگوں تم کس زندگی پر ناز کرتے ہو؟ تمہیں کس بات کا غرور ہے؟ یہ تو تمہارا عالم ہے، یہ حالات تو تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، اور تم غفلت کے اندر کیا کرتے پھرتے ہو؟ کوئی کسی کا عزیز و اقارب کسی کو آج تک نفع نہیں دے سکا، تمہیں بھی نہیں دے سکے گا۔ اور کوئی رونے والیاں، بیان کرنے والیاں، ماتم کناہ عورتیں اور نوح کناہ عورتیں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکی، تمہیں بھی نہیں پہنچا سکی۔ وقد غودر فی محلۃ الاموات رحیلا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تجھے پتا ہے کہ یہ رشتہ دار عزیز و اقارب تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ جو ہی روح پرواز کرے گی نا، روح پرواز کرے گی،
کفس انصری سے، تو پھر اس کے بعد یہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ کرنے والے ہیں وقد غودر فی محلۃ الاموات رحیلا، اس آدمی کو باندھ کر مردوں کے مقامات پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا نہیں باندھا جاتا؟ کیا انسان کے پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہوتے؟ کیا اور بند جو ہے وہ درمیان میں کفن کو نہیں لگے ہوتے؟ باندھ کر وہ مردوں کے مقامات پر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو ان باتوں پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے بعد اس کلام جیسا فکر انگیز کلام کم از کم میرے علم میں آج تک نہیں آ سکا۔ اللہ اکبر، باندھ کر تمہیں تمہارے رشتہ داروں نے پھینک دینا ہے وہاں مردوں کے مقام پر۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ یہ رشتہ دار کیا کرنے والے ہیں؟ وفی ذاک المضجع وحیدا، اور تنگ خوابگاہ میں تنہا چھوڑ آئیں گے۔ ان کے اوپر تم ناز کرتے ہو اور ان کی وجہ سے تم اے لوگوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور کئی کام غلط سر انجام دیتے ہو اپنے عزیز و اقارب کی خاطر۔ انہوں نے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اللہ اکبر، یہ مجھے یہاں جو ہے نا وہ آج پھر مجید امجد کا کلام یاد آیا ہے، بالکل ان لفظوں کی ترجمانی کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مرمری قبر کے باہر کیسے سلسلے ہیں؟ مرمری قبر کے باہر کوئلے امریاں ہنسی روشی فوارے، اور کچھ لوگ کہ جو محرم آداب نہیں، مرمری قبر کے اندر تہے ظلمات کہیں، کرمک و مور کے جبڑوں میں سلاطی کے بدن۔ کوئی دیکھے کوئی سمجھے تو اس ایوا میں جہاں حسن ہے، تزئین ہے، زیبائش ہے تو فقط ایک دکھی روح کی گنجائش ہے۔ دکھی روح جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکلی تو سارے کے سارے سلسلے جو ہیں وہ دھڑام دے کر زمین بوس ہو گئے، سارے کے سارے سلسلے۔ اللہ اکبر، اور وہ سلسلے وہ تام تراغ سب کو چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں مجید امجد کہ روح جو نکلنی ہے، یعنی حضرت علی معلوم ایسے ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ گنبد دل میں لیے رقص ماہ و سال کی گونج، یہ جھروکا کے جو راوی کی طرف کھلتا ہے وہ مقبرہ جہانگیر کی خستہ حالت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جہانگیر جس نے اس دنیا کے اندر بڑے تم تراک کے ساتھ، بڑے روب و دبدبے کے ساتھ حکومت کی، آج اس کے مقبرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج لوگوں نے بدکاری کی غرض سے، زنا کی غرض سے اور سفلی جذبات کی تسکین کی خاطر اس کے مقبرے کو بدکاری اور زنا کی آمادگاہ بنایا ہوا ہے، اور لوگ اس کی قبر کے اوپر جو مزار بنا ہوا ہے اس کی سیڑھیوں میں گندی ٹاکیاں پھینک جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ گنبد دل میں لیے رقص ماہ و سال کی گونج، یہ جھروکا کے جو راوی کی طرف کھلتا ہے اپنی تنہائی ویراں سے امان مانگتا ہے، ہر گزرتی ہوئی گاڑی سے دھواں مانگتا ہے۔ جتنی گاڑیاں گزرتی ہیں ان کا دھواں جو ہے وہ اس روشن دان کے ذریعے جو وہ رکھا ہوا ہے عمارت سارا اس کے مقبرے میں جا رہا ہے۔ دیکھے تو صحیح اٹھ کر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کرمک و مور کے جبڑوں میں سلاطین کے بدن، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے جبڑوں کے اندر بادشاہوں کے بدن آئے ہوئے ہیں وہاں۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ وہ تمہیں الگ تنہا باندھا ہوا چھوڑ کر پھینک آتے ہیں، قد ہاتکت الہوام جلدتہ، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ سانپ اور بچھو جس کی جلد کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اللہ وابلت النواحب جدتہ، اور پامامیاں اس کی جدت کو بوسیدہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ ہے تمہارا محال اور تمہارا انجام، اور تم اتراتے پھرتے ہو، غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، شریعت سے بیزار ہوئے پھرتے ہو۔ کیا سوچ رکھا ہے تم نے اپنے لیے؟ اے اللہ کے بندو، وہ آگے چل کر جو ہے وہ ٹچ دیں گے اپنی یہ جو فند و نصائح انہوں نے کیے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں،
ان کو وہ ٹچ دیں گے آگے چل کر، تھوڑا سا آگے چل کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ وہ ان چیزوں کو ٹچ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پامانیاں جو ہیں جدت کو بوسیدہ کر دیتی ہیں، وعفت العواصف آثارہ، اور چلنے والی آندیاں جو ہیں وہ اس کے نشانات کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ قبر کا نشان نام و نشان نہیں ہوگا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قبروں کے نشان تک مٹ گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون دفن ہے۔ ایسا وقت آنا ہے، اس وقت کو یاد رکھو۔ وَمَحَلْ حَدْثَانُ مَعَالِمَهُ، اور حادثات نے، حوادث زمانہ نے ان کی علامتوں کو محو کر کے رکھ دیا، تحریر کر کے رکھ دیا۔ اور فرمایا وَصَارَتِ الْأَجْسَادُ شَاهِبَةً بَعْدَ بَزَّتِهَا، اور قبروں کے اندر پہنچنے کے بعد یہ تمہارے جو اجسام ہیں یہ اپنی تمام تر شادابیوں کے بعد کملا جانے والے ہیں، پائی مردہ ہونے والے ہیں۔ اللہ وَالْعِظَامُ نَاخِرَةً بَعْدَ قُوَّتِهَا، اور یہ جو ہڈیاں ہیں تمہاری جن کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، فورس ہے، یہ ہڈیاں چورا چورا ہونے والی ہیں۔ اس وقت کو یاد رکھو، بعد قوتها والارواح مرتحمة بثقل اعضائها، اور یہ جو تمہاری روحیں ہیں یہ عیبوں کے بوجھ کے ساتھ باندھ دی جائیں گی، یعنی صرف آثار جو ہیں وہ تکلیف کے، سزا کے، وہ جسم پر نہیں مرتب ہونے، یہ روح شریف جو ہے جو تمہارے جسم کے اندر ہے اس نے اس کے اندر پورا پورا انوالو ہونا ہے۔ اللہ، اور پھر کیا ہوگا؟ موقنۃ بغیب انبائہا، جب یہ عالم ہوگا تو پھر جو غیب کی خبریں بتائی گئی قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے ذریعے غیب کی جو خبریں بتائی نا کہ زندگی کے بعد، ختم ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہاں پہنچ کر ان حالات کے ساتھ دو چار ہونے کے بعد وہ روحیں، وہ جسم، وہ اجساد یقین کر چکے ہوں گے کہ جو اللہ کے نبیوں نے فرمایا، جو اللہ کے آخری نبی نے فرمایا، جو قرآن مجید نے فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ اللہ لا تستزاد من صالح عملها، لیکن پھر عمل صالح میں کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو سکے گی۔ ولا تستعتب من سیئ زلالها، اور جو برائی کی جو ذلتیں ہیں ان ذلتوں سے پھر توبہ نہیں کی جا سکے گی اور جامہ نہیں چھڑایا جا سکے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ حذر کن، بچ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ ان نصیحتوں کا ماں اصل ہے، نچوڑ ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ نصیحتیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں نے کہا نا کسی اگر دور دراز پہاڑی سلسلے کے اندر ایسی دستاویز پڑی ہو کہ جس کے اندر یہ نصیحتیں درج ہوں، اور جو درد دل رکھنے والا انسان ہے، جس کی سوچ اور جس کی فکر مستقیم ہے اور صحیح سمت کام کر رہی ہے، وہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی پر کھیل کر اس دستاویز کو وہاں سے اٹھا۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی ایسی ترجمانی ہے، یہ اسلام اور شریعت کی ایسی ترجمانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل غور کرنے کی توفیق